Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. So this lecture is related to Islamiyat. So ये पूरा जो है वो complete series है. आप कोई भी question miss मत कीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई भी question exam में आ सकता है. Okay. तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बट इफ यू आर न्यू इन माय चैनल डोंट फॉरगेट द हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर ये आप पूरे लेक्चर्स देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ओके तो आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट अब ये जो मैं लेक्चर दे रही हूँ वो प्रॉफिट से रिलेटेड है. ओके सो ये प्रॉफिट का जो है वो लेक्चर कंटिन्यू है. So the first one liner is Tur Sina was the mountain where Hazrat Musa received Allah's message. Okay. अब आपको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना वो अल्लाह पाक से डायरेक्ट कलाम करते थे बगैर किसी मैसेंजर के. ओके जैसे जब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अल्लाह पाक का पैगाम लेके आते थे. बट अगर हम लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात करें तो उन्हें कहा जाता है कलीमुल्लाह, मीन्स द वन हु स्पोक विद द अल्लाह. ओके तूरे सीना एक माउंटेन है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे डायरेक्टली कलाम किया था. ओके और उनको जो है वो डिवाइन गाइडेंस और कमांडमेंट्स दी थी ताकि वो गाइड जाके करें बनी इसराइल को. और अल्लाह पाक ने उनसे डायरेक्ट कलाम किया था इसलिए उनको ये स्पेशल स्टेटस हासिल है. ओके नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आए तो नेक्स्ट वन लाइनर इज हजरत मूसा वस कलीमुल्लाह. देखें उनको कहा जाता है कलीमुल्लाह, हजरत मूसा को कहा जाता है कलीमुल्लाह, मीन्स जो अल्लाह पाक से कलाम करता है उससे हम कहते हैं कलीमुल्लाह. ओके सो ये भी आप याद रख लें. ये इनका टाइटल जो है कलीमुल्लाह. ओके अब क्योंकि वो अल्लाह पाक से कम्युनिकेट करते थे डायरेक्टली विदाउट एनी एंजल एक्टिंग एज अ मैसेंजर तो इसलिए इनको कहा जाता है कलीमुल्लाह. साइंस हो, एस्ट्रोनॉमी हो, राइटिंग विद द पेन हो, सहिंग हो या वेपन्स वर मेड बाय द इदरीस. हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे इंसान ऐसे मतलब पैगंबर थे जिनको जो है वो ये सारी चीज़ें आती आती थी. इनके बारे में हमने पहली क्लास मतलब इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको हज़रत ईसा के बारे में, इदरीस के बारे में बताया था. अब ये देखें ये भी हज़रत इदरीस के बारे में ये वन लाइनर है कि 722 लैंग्वेजेस वर अंडरस्टूड बाय हज़रत इदरीस. ये बड़े एजाज़ की बात है कि उनको जो है वो 722 लैंग्वेजेस आती थी. ओके हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को, हजरत इदरीस जो है वो प्रॉफिट थे जिनको एक्सपर्टीज थी किसमें, एस्ट्रोनॉमी में. ये देखें ओके ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में हैं. अब अगर हम लोग अभी जो हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, ही वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, ही वॉज गुड एट साइंस, एस्ट्रोनॉमी, राइटिंग विद द पेन, ये सारी खूबियाँ किसमें थी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम में. ओके सोइंग हो, वेपन्स बनाना हो, वो उनको जो है वो अल्लाह पाक ने उनके लिए ये सारे स्किल्स जो थे वो आसान कर दिए थे. ही वॉज अ वेरी स्किलफुल पर्सन हजरत इदरीस. ओके उनके पास नॉलेज बहुत होती थी और इस्लामिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही इंट्रोड्यूस्ड राइटिंग विद द पेन, सोइंग क्लॉथ्स एंड सम साइंटिफिक नॉलेज लाइक एस्ट्रोनॉमी. समझ रहे हैं तो ये जो है वो सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने उनको सिखाई थी. और 30 सहीफे जो थे वो रिवील किए गए थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को. कितने, 30 सहीफे. हजरत इब्राहिम की बात करें तो उनको 3 किए गए थे. ओके और हजरत इब्राहिम को 3 और हजरत इदरीस को कितने, 30. ओके और सहीफे वर अर्ली डिवाइनिंग स्क्रिप्चर्स containing guidance for the people before the later holy books were revealed. देखें बाद में तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे जो पैगंबर थे उनके जो बुक्स थे वो उन पे रिवील किए गए थे. पर ये हमारे जो मतलब ये जो हजरत इदरीस थे उन पे सहीफे नाजिल किए जाते थे. तो हजरत इदरीस पे जो थे वो 30 सहीफे जो है वो भेजे गए थे. ओके अब आ जाते हैं हम लोग
نیکسٹ ون لائنر کی طرف. آد واز دا نیشن آف ہود. آد کی جو قوم تھی وہ نیشن جو تھی وہ ہود کی تھی، ہود علیہ السلام کی. اوکے آد، آد کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آد کی، آد واز دا نیشن آف ہود. اوکے. اب ہود علیہ السلام جو تھے واز سینٹ ٹو دا پاورفل ٹرائب آف آد. حضرت ہود علیہ السلام کو بہت پاورفل ٹرائب تھا ایک آد، اس کی طرف بھیجا گیا تھا. They lived in Arabian region where they were famous for their strength and tall buildings. اب آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں یہ فیمس ہے کہ ان کے گھر جو ہوتے تھے نا وہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے تھے، اور جو ہے وہ مطلب ان کے گھر ایسے ہوتے تھے کہ ان کو بڑا غرور ہوتا تھا ان گھروں پہ کہ ہمارے گھر ہیں ایسے کہ نہ ہمیں کوئی طوفان، نہ کوئی فلڈ، نہ کوئی اور چیز ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے. تو عاد جو تھا نا وہ ایک نیشن تھی جن کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا تھا. یا آپ نے ضرور پڑھا ہوگا قصص الانبیاء میں یا اسٹوریز آف پروفٹس میں. تو ان کے بارے میں یہ بہت فیمس ہے کہ انہوں نے اوپر جا کے پہاڑوں کو جو ہے وہ کھود کے ان میں سے جو ہے وہ ان کو ان کے پیسز کاٹ کے اور اس میں اندر ان کے بہت عالیشان محلات ٹائپ بنے ہوئے ہوتے تھے، اور انہی گھروں پہ ان کو جو ہے وہ ٹال بلڈنگز پہ ان کو غرور ہوتا تھا. تو جب حضرت ہود علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے نا تو یہ اسی بات پہ گھمنڈ کرتے تھے کہ مطلب آپ بولتے تو ہو کہ اللہ پاک کا عذاب آئے گا، آپ ہمیں بتاؤ کہ اللہ پاک کا عذاب کیسے آئے گا. اوکے. تو ایک دن ایسا ہوا جب یہ نافرمان ہو گئے بہت زیادہ، ان کی جو ہے وہ نافرمانیاں بڑھ گئی، تو ان کو اللہ پاک نے نا پنشمنٹ دی. کیسی پنشمنٹ دی کہ وائلنٹ ونڈ اسٹروم، مطلب ونڈ اسٹروم بھی ایسا اسٹروم کہ ایک ایسا آواز تھا اس میں کہ ان کے کان پھٹ گئے. رائٹ، اپنے گھروں میں ان کے کان پھٹ گئے اور یہ مر گئے، ادھر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ جو غرور ہوتا ہے نا انسان کو کہ جو ہے وہ مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو یہ جو نافرمان قومیں تھی یہ ہمارے لیے ایک اگزامپل ہے. رائٹ. یہ کہ یہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، یہ جو آپ کے گھر ہیں، ایکسپینسو گاڑیاں ہیں، لگژریس وہیکلس ہیں، دیز آر نتھنگ جسٹ اے تھنگ، دیز آر جسٹ تھنگس. رائٹ. تو ان چیزوں پہ کبھی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات بھی اللہ پاک کی ہے اور لینے والی ذات بھی اللہ پاک کی ہے. رائٹ. تو یہ دیکھیں نا، نیشن آف ہود واز ڈسٹرائڈ آفٹر 7 days آف دا اسٹرام. 7 دن ان کی طرف جو ہے نا لگاتار جو ہے وہ وائلنٹ ونڈ اسٹرام بھیجا گیا، جنہوں نے جس ونڈ نے اس اس قوم کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر لیا تھا. رائٹ. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو آد واز دا نیشن آف دا ہود، اور آفٹر 7 days continuous rain and storm the nation of ہود destroyed. دیکھیں ان کو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی ان کو کون سا عذاب بھیجا گیا تھا تو آپ بولیں گے کہ رین تھا، بہت زیادہ بارش لگاتار چلی اور اسٹرونگ ونڈ چلی تھی. اوکے. ونڈ اسٹروم لگا تھا بہت زیادہ، تو یہ قوم جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گئی. نیشن آف سمود واز پریچ بائی صالح. اب ان کے پاس آپ کو پتا ہے وہ آپ نے کیمل کا واقعہ تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، شاید آپ نے دیکھا بھی ہو یوٹیوب پہ ان کی اسٹوریز میں. تو یہ جو نیشن تھی نا سمود کی، حضرت سمود علیہ نیشن آف دا سمود جو تھی نا، ان کو کس نے پریچ کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے. رائٹ. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو نیشن تھی سمود کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، یہ ٹرائب بھی جو ہے نا جو ہے وہ اسکلڈ بلڈرز تھی یہ بھی. اوکے. کاروڈ ہاؤسز انسائڈ ماؤنٹینس. ان کے بھی گھر جو ہے وہ بڑے ٹال بلڈنگز ہوتے تھے، انہوں نے ماؤنٹینس کے اندر جو ہے وہ اپنے گھر بنائے ہوئے ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں گے نا کہ پرانے لوگ جو تھے، اگر آپ کبھی مکلی ہلس جائیں اور وہ گریو یارڈس جا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس ٹائم جو لیبر تھا ان سے کتنا کام لیا جاتا تھا. مطلب ایک ایک گریو پہ جو کاشی کی گئی ہے نا، ان پہ جو کتنی مہارت کے ساتھ اس پہ آیتیں ورسز لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی جو ڈیزائننگ ہے نا، آپ حیرت میں رہ جائیں گے کہ اس ٹائم تو اتنی جو ہے وہ عالیشان قسم کی یا اتنی جو ہے وہ ماڈرن
टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, बट इन्होंने ये कैसे किया होगा। तो ये सारा जो है वो उन लेबर्स जो हैं, वो गरीब लोग जो है ना, उनके खून पसीने से वो बना हुआ है। ओके, तो ये इनके बारे में भी यही फेमस है कि ये स्किल्ड बिल्डर्स थे, who carved the houses inside the mountains। वो अपने घर बनाते थे माउंटेन्स के अंदर जाके। ओके, अब इनके पास मिरेकल कौन सा आया था, प्रेग्नेंट फीमेल कैमल का, was sent to the समूद। ओके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको एक miraculous camel भेजा था as a sign for the people of समूद। ओके, instead of respecting it, they killed the camel, which led to their destruction। समझ रहे हैं कि इन्होंने उस कैमल की इज्जत तो नहीं की, उनकी रेस्पेक्ट तो नहीं की, ना ही अपने प्रॉफिट की उन्होंने रेस्पेक्ट की, पर उसके उलट में उन्होंने क्या कर दिया, उस कैमल को मार दिया। किल्ड द कैमल, दे किल्ड द कैमल, उन्होंने उस कैमल को जो है वो मार दिया, और यही सबब बना इनकी डिस्ट्रक्शन का, इनकी तबाही का। राइट, तो ये जो है वो आप याद रख लें कि इनके पास कौन भेजा गया था। miracle of the pregnant female camel was sent to the समूद। ओके, तो इन्होंने इसकी नाफरमानी की। ओके, फिर उनकी तरफ क्या आया, अजाब आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। 3 सहीफे वर रिवील्ड टू हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम के बारे में मैंने आपको अच्छे से सही से बताया है पूरा, कि वो नमरूद के पास भेजे गए थे, वो आइडल ब्रेकर थे, कैसे उन्होंने बुतों को तोड़ा था, और कैसे अल्लाह पाक ने आग को ठंडा कर दिया था, और कैसे जो है वो ट्रेवल करके गए तो उनको हजरत हाजरा से शादी की उन्होंने, फिर उसमें से हजरत इब्राहिम उनका एक बेटा था। फिर उन्होंने हजरत हाजरा जो थी वो इजिप्ट की थी, और दूसरी इनकी वाइफ जो थी वो बीबी सारा थी, उनसे उनका बेटा जो था वो हजरत इसहाक था। राइट, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हैं, और इन पे कितने सहीफे जो है वो रिवील किए गए हजरत इब्राहिम पे। हजरत इब्राहिम पे 3 सहीफे भेजे गए थे, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो विजडम था ना, बड़ा आला किस्म का विजडम था। वो इतना चीजों को ऑब्जर्व करते थे कि कोई आम बंदा नहीं कर पाए इसे। ओके, इजराइल वाज द सन ऑफ इसहाक। हजरत इसहाक जो है, मैंने आपको बताया, इसहाक जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी सारा, उनसे जो उनका बेटा था हजरत इसहाक, वो इजराइल वाज द सन। अब इनका बेटा जो है वो इजराइल है। ओके, इजराइल वाज द सन ऑफ हजरत इसहाक। ओके, इजराइल वाज 147 ईयर्स ओल्ड। इजराइल जो थे वो 147 ईयर्स ओल्ड थे जब इसहाक डाइड, जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की डेथ हुई थी। तो इजराइल जो थे 147 ईयर्स के थे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो आनी चाहिए। ओके, हाँ, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि अब जो है वो इनको जैसे मैंने आपको कहा ना कि 147 ईयर्स के थे, तो हजरत इसहाक जो है वो उनकी वफात हो गई थी। ओके, तो ये आप ये हम एज इनकी याद रख लें, 147 ईयर्स। ओके, माउंटेन्स वुड ब्रेक बाय द मिरेकल ऑफ याकूब। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे ना, हजरत याकूब, उनकी उनके को मिरेकल्स जो दिया गया था, मिरेकल जो दिया गया था वो क्या था कि उनकी बोलने से या उनके कहने से मिरेकल ये था कि उनके पावर से जो माउंटेन्स थे ना वो भी क्या हो जाते थे, माउंटेन्स भी हिल जाते थे। ओके, माउंटेन्स ब्रेक हो जाते थे, माउंटेन्स वुड ब्रेक 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 बाय द मिरेकल ऑफ याकूब। ओके, तो ये लिखा हुआ है इस वन लाइनर में। ओके, हजरत याकूब जो है वो पावरफुल थे। राइट, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था ताकि वो सिंबलाइज कर सकें अल्लाह सुब्हाना व तआला के पावर को। राइट, ये इनको सारे जो मिरेकल्स दिए गए थे ना, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को की तरफ से दिए गए थे। अब आपको मैं दूसरी चीज बताऊं, इधर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अ, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो नबूवत दी गई थी ना, तो उस टाइम के जो लोग थे
कुफार जो थे, ओके, नॉन बिलीवर्स जो थे, वो डिमांड करते थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हर जो पैगंबर आया उनको अल्लाह पाक ने जो है वो मिरेकल्स दिए थे, तो आप कौन सा मौजूदा लाए हैं, हमें आप ये बताएं। उनको इतना मजबूर किया गया, उनको इतना बोला गया, इतना उनको बोला गया कि वो डिसहार्टेंड हो गए। और वो आप वर्सेस भी पढ़ेंगे कुरान पाक में ना, कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इन उनकी बातों से कितना वो हर्ट होते थे। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही मिरेकल दिया गया है, वो है कुरान पाक, राइट। वैसे जो है वो अल्लाह पाक जी के जो प्यारे बंदे होते हैं, औलिया होते हैं, उनको अल्लाह पाक जो है वो किरामतें देते हैं, राइट, किरामतें देते हैं, कि जी इसमें कोई भी शक नहीं है, राइट। अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो एक मौजूदा था कि उन्होंने जो है वो चांद की तरफ इशारा किया, तो चांद जो है वो दो टुकड़ों में बट गया, ठीक है। तो ऐसे जो है वो ऐसे जो मिरेकल्स थे वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वाज़े नहीं दिए गए थे, पर एक जो मिरेकल जो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कुरान पाक का आज तक उसी हालत में मौजूद होना, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था। तो ये एक बड़ा मौजज़ा है, ओके, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि कुरान पाक जो है वो लोहे महफूज में महफूज रहेगा, ओके। तो ये बात आपको बताना जरूरी है, राइट। अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। माउंटेन्स वुड ब्रेक बाय द मिरेकल ऑफ याकूब, और नीचे आ जाते हैं मूसा मैरिड द डॉटर ऑफ शुएब, ओके। हजरत मूसा जो थे ना, उन्होंने वो हजरत शुएब की जो डॉटर थी उनसे निकाह किया था। ही वॉज मैरिड विद द डॉटर ऑफ हजरत शुएब। अब मैंने हजरत मूसा की पूरी कहानी लास्ट क्लास में आपसे शेयर की थी, ओके, कि कैसे वो गए थे मदियन, उन्होंने इजराइलीटीज का जो है वो इसराइल में इजराइलीटीज का कत्ल किया था इनएडवर्टेंटली, राइट। फिर वो जो है वहां से चले गए थे, क्योंकि वो जो है ये हमने ऊपर पढ़ा था, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए, एन इजिप्टियन वॉज किल्ड, ओके। इजिप्टियन को उन्होंने जो है वो किया था, क्योंकि वो इसराइलिटीज के कहने पे, ओके, हजरत मूसा ने किसको कत्ल किया था, इजिप्टियन को कत्ल किया था, ओके। फिर हम लोग आ जाते हैं कि जो है वो हजरत मूसा जब थे, तो उस टाइम जो है वो उन्होंने इनको कत्ल किया, और फिर वो जो है वो वहां से चले गए थे। तो जब वो मदियन गए ना, तो मदियन में उनको दो लड़कियां मिली थी। फिर वो जो वाकया है पूरा, कि वो अपने भेड़ों को पानी पिलाना चाह रही थी, फिर वो मुआवजा देने के लिए हजरत मूसा की तरफ आई। हजरत मूसा ने उससे पहले दुआ मांगी कि रब इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, या अल्लाह आप मेरी तरफ जो चीज़ भी भेजेंगे मैं उसके लिए खुद को जो है वो आजिज समझता हूँ, या मैं उसके लिए फ़कीर हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर जब वो गए हैं, तो ये मैंने बेसिकली लास्ट क्लास में पूरा आपको बताया है, चीज़ों को रिपीट करने का यू नो बार बार उससे जो है ना मोनोटोनी होती है लेक्चर में, तो मैं आपको रिपीट नहीं करना चाहती ना चीज़ों को, आपका टाइम भी बहुत कीमती है। तो हजरत शुएब की जो डॉटर थी, उनके साथ हजरत मूसा ने जो है वो शादी की थी। ड्यू टू जकरियाज प्रेयर याह्या वाज बोर्न, हजरत जकरिया की जो दुआएं मांगी गई, हजरत जकरिया ने दुआएं मांगी, तो याह्या वाज बोर्न, हजरत याह्या जो थे वो पैदा हुए थे, ओके। तो आप ये देख लें, ओके। Due to Zachariah's prayer, Yahya was born. Okay, यूसुफ remained in jail for 10 years. आपको पता है कि हजरत यूसुफ को जंदान में रखा गया था, क्योंकि जो बीबी जुलेखा थी वो उन पे जो है वो हो गई थी, आई I मीन उनको वो पसंद आ गया था, तो वो जो चाह रही थी
تو انہوں نے وہ نہیں کیا. آپ نے یہ مووی دیکھی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کی. تو پھر ان کو زندان میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، پھر ادھر ان کو انہوں نے کوڑے بھی مارے، اور جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی. پھر کسی نے جا کے ادھر کے بادشاہ کو جو ڈریم آیا تھا، تو کسی نے بتایا کہ ایک بندہ ہے جو جیل میں تھا، جو انٹرپریٹیشن کرتا تھا خوابوں کی. تو وہ جو ہے انہوں نے ان کو طلب کیا اور انٹرپریٹیشن کی، انہوں نے اس کنگ کے خوابوں کی. تو وہ سچ ثابت ہوئی. پھر ان کو اللہ ان کو جو ہے وہ ایز اے مین پوزیشن دی گئی تھی ان کو ایجپٹ میں. تو وہ 10 ایئرس تک جو ہے وہ جیل میں رہے. یوسف اینڈ دا یعقوب میٹ ایچ ادر آفٹر 40 ایئرس. 40 ایئرس کے بعد جو ہے وہ حضرت یعقوب جو تھے وہ فادر تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور ان کا دوسرا بھائی تھا بنیامین. تو یہ دیکھیں 40 ایئرس کے بعد ملے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں تھی وہ بھی جو ہے وہ آنکھوں کی روشنی بھی انہوں نے گنوا دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں. تو یوسف واز دا سن آف یعقوب. یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. اوکے. یوسف's family was called the Israelites. اوکے. حضرت یوسف علیہ السلام کی فیملی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیلیٹیز کہا جاتا ہے. ریئل برادر آف دا یوسف واز بنیامین. دوسرے جو تھے وہ ان کے ریئل برادرز نہیں تھے، جیسے یہودا تھا اور دوسرے تھے، وہ ان کے ریئل برادرز نہیں تھے. بٹ بنیامین ان کا ریئل برادر تھا، جو ان کی ماما تھی جو راہیلا، یہ ان کی دونوں کی جو ہے وہ مدر تھی، یوسف اینڈ بنیامین کی. اوکے. Yusuf was the son is Yusuf was sold as a slave in Egypt. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ایجپٹ کی بازار میں کیا ایز اے غلام ان کو کیا کیا گیا تھا؟ سلیو بنا کے ان کو سیل کیا گیا تھا. اوکے. تو اس ٹائم کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کو خرید لیا تھا. اوکے. اور اپنے محل میں ان کو جگہ دی تھی. Yusuf was sold as a slave in Egypt. Okay. Yusuf had 12 brothers. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہیں وہ 12 بھائی تھے. اور یوسف was a famous for his beauty and new facts of the dreams. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے. ان کی بیوٹی تو ایسی تھی کہ جیسے کہ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ مووی دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ جب یہ ایجپٹ کے جو ہے وہ اچھے فیملی کی جو عورت تھی بی بی زلیخا، ان پہ جب وہ ان کو جب وہ پسند آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام، تو پورے ایجپٹ میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ زلیخا ایسی ہے کہ جو ہے وہ جو غلام انہوں نے رکھا ہے، یہ مطلب یہ بیسیکلی اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنا غلام جو ہے وہ پسند آ گیا ہے. رائٹ. سو اس چیز کو چیلنج کرنے کے لیے بی بی زلیخا نے کیا کیا کہ ایک ارینجمنٹ کی. انہوں نے پوری مصر کی جو ویل نون عورتیں تھیں نا ان کو بلایا، ان کو دعوت دی، ان کے سامنے ایپلز بھی رکھے اور ان کو جو ہے وہ نائف دی کہ آپ یہ دو ہے نا یہ پکڑ کے رکھیں. تو جب حضرت یوسف وہاں سے گزرے تو ان کو ایسے وہ دیکھتی رہ گئی کہ جب وہ ایپل کاٹ رہی تھی تو انہوں نے اپنی فنگرز بھی کاٹ دی. تب ان کو پتا چلا کہ یہ تو بہت زیادہ خوبصورت انسان مطلب پیغمبر ہیں اللہ پاک کے. اور یہ صحیح بات ہے کہ زلیخا جو ہیں وہ واقعی جو ان کی طرف مائل ہوئی ہیں تو یہ واقعی اتنے خوبصورت ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ یہ کسی کو بھی پسند آ سکتے ہیں حضرت یوسف. تو اس لیے اس میں بھی یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو بیوٹی تھی وہ اور ان کے جو فیکٹس اباؤٹ دا ڈریمز تھے نا، ان کو جو ڈریمز کی نالج تھی اس کی وجہ سے وہ فیمس تھے. مدر آف یوسف واز راہیل. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا
کہ حضرت یوسف اور بنیامین جو تھے حضرت یوسف کے بھائی، ان دونوں کی مدر جو تھی وہ راحیل تھی. یعقوب lost his eyesight in the memory of یوسف. حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے بابا تھے، انہوں نے اپنی آئی سائٹ گوا دی تھی. اوکے، آئی سائٹ کس کی یاد میں؟ ان دا میموری آف یوسف. اوکے، نیشن آف شعیب کمیٹڈ embezzlement انٹرسٹ. اب یہ ناپ تول میں جو کیا کرتے تھے؟ ہیرا پھیری کرتے تھے. کون؟ جو حضرت شعیب کی جو قوم تھی نا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں embezzlement کرتے تھے، دھوکہ دڑی کرتے تھے. اوکے، ان دا ٹرسٹ. اوکے، شعیب called the speaker of the prophets خطیب الانبیاء. حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطیب الانبیاء. خطیب الانبیاء means speaker of the prophets. حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ حضرت شعیب got blinded for weeping over destruction of his nation. وہ کون سے پیغمبر تھے جو اپنی قوم کے لیے رو رو کے جو ہے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں کا نور جو ہے وہ گوا بیٹھے تھے؟ تو وہ حضرت شعیب تھے. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے got blinded for weeping over the destruction of his nation. اوکے، اپنی نیشن کی جو ڈسٹرکشن پہ حضرت شعیب جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی روشنی گوا بیٹھے تھے. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فیمس ہے کہ وہ پوری رات جو ہے وہ اپنی قوم کی یہ ہر امتی کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو بخش دینا. آپ تو دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دعائیں کر کے گئے ہیں اپنی قوم کے لیے. اوکے، Elias prayed for the nation. Okay, it reigned after the period of 312 years. الیاس جو ہے وہ دعائیں کرتے تھے. prayed for the nation. It reigned after a period of 312 years. اوکے، دعائیں کی تھی جن کو جو ہے وہ رین بھیجا گیا تھا کتنے سالوں کے بعد؟ 312 سالوں کے بعد. عزیر کی بات کریں، عزیر resembled all copies of Torah. reassembled لکھا ہوا ہے، سوری. انہوں نے کیا کیا؟ مارشل کیا، گورنر کیا، گیدر کیا، ری اسمبل کیا، کلیکٹ کیا، کولیٹ کیا. رائٹ، یہ آپ کو سینونمز بھی ایسے ہی آنے چاہیے، ایسے سینونمز آپ یاد کریں. انگلش پہ آپ کو کمانڈ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ورڈ ویسے ایم او ڈی ہو یا جتنے بھی پاکستان کے تو ایگزامس ہوتے ہیں اس میں اتنی وکیبلری مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ نے شروع سے جو ہے وہ گری یا سیٹ کے جو 3500 ورڈس ہیں ان پہ اگر آپ کو کمانڈ ہے نا، آپ نے بار بار وہ پڑھے ہوں تو یہ تو بالکل آسان آتے ہیں. تو یہ ویکابلری بھی آپ کو ایسے ہی آنی چاہیے. عزیر جو تھے وہ انہوں نے ری اسمبل ہی کیا جو کاپیز تھی نا تورات کی ان کو. اوکے، اب آ جاتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ون لائنر کی طرف. تالوت واز دا فادر ان لا آف داؤد. جو تالوت تھے، تالوت وہ کون تھے؟ فادر لا تھے، سسر تھے کن کے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے. تالوت واز دا فادر ان لا آف داؤد. اوکے، داؤد واز اے گڈ پلیئر آف فلوٹ. اوکے، یہ فلوٹ جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اس میں ایکسپرٹیز رکھتے تھے. اوکے، فاؤنٹین آف دا کوپ آف فلوڈ فرام دا سلیمان. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ وہ ہاتھ سے کیا کر دیتے تھے؟ جو ہے وہ مولڈ کر دیتے تھے چیزوں کو. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بارے میں آپ نے دیکھا اور سنا، اور یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں. اور جو ہے وہ داؤد علیہ، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیوٹیفل وائس تھا، وہ فیمس تھے فار his melodious voice when reciting the زبور. تو جسے آپ وسلم کہتے ہیں. اوکے، اب ان کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے کہ کوپر فاؤنٹین فلوڈ فور دا سلیمان. اوکے، اللہ گرانٹڈ پروفیٹ سلیمان ایکسٹراordinary power including control over jinn and the fountain of a molten copper. Okay,
حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ دیکھیں کتنے معجزے دیے گئے تھے کہ وہ جو جن ہوتے تھے نا ان کی لینگویج بھی سمجھتے تھے، اور کوپر کے فاؤنٹینس جو ہوتے تھے جو فلو کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاور سے. اوکے، وڈ پیکر conveyed Suleiman's message to سبا سبا کوئین. سمجھ رہے ہیں، ایک سبا تھی، کوئین تھی سبا، جو ہے وہ ایک برڈ تھا جس کا نام تھا ہد ہد، ہوپا برڈ. اوکے، وہ کیا کرتے تھے، کیری کرتے تھے میسج حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو دا کوئین آف سبا. اوکے، کوئین آف شیبا بھی اسے کہتے ہیں. اوکے، اب اگر ہم لوگ آئیں نیکسٹ ون لائنر کی طرف تو نیکسٹ ون لائنر یہ ہے کہ یونس ریمینڈ ان دا فش فور 40 days. یہ ہم نے پہلے کلاس میں بھی، لاسٹ کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ان کو جو ہے وہ فش نے سولو کر دیا تھا، اور وہ 40 days جو ہے وہ رہے مچھلی کے پیٹ میں. اور انہوں نے بیسیکلی انہوں نے کیا یہ تھا کہ یہ جب ان کی نیشن تھی وہ ڈس بلیور ہو گئی، جو ان کا جو ہے وہ کہنا نہیں مانتی تھی، وہ ادب و آداب اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان سے ہٹ گئی، اور جو ہے وہ انہوں نے حضرت یونس کا جو ہے وہ نافرمانی کی. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا تو کی کہ یا اللہ ان کی طرف عذاب بھیجیں، پر انہوں نے یہ کیا کہ وہ یہ دعا مانگ کے اس قوم کی طرف جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے، اور اللہ پاک کی کمانڈمنٹس کا انتظار نہیں کیا. تو جب وہ گئے تو ایک فش تھی، انہوں نے ان کو سالو کر لیا. تو جب یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوئے، مطلب پریشان ہوئے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے ندامت کی، اللہ پاک سے دعائیں کی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. پھر انہوں نے دعا مانگی تھی، دعائے کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ مجھے آپ بخش دیں، اور واقعی میرے سے خطا ہوئی ہے اور میں جو ہے وہ ظالموں میں سے ہوں، اور مجھ سے یہ جو ہے وہ خطا ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یا اللہ میں 3 قسم کے اندھیروں میں ہوں، اور انہی اندھیری رات میں، مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں، اور سمندر کے اندھیرے میں ہوں، تو آپ مجھے بخش دیں. تو 40 ایئرس کے بعد اس فش نے ان کو باہر جا کے جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ تھرو کیا تھا. اوکے، سو آگے ہم لوگ آ جاتے ہیں کنگ ہیروڈس. اوکے، کون سے؟ ہیروڈس آرڈرڈ دا ایگزیکیوشن آف دا یحییٰ. جو حضرت یحییٰ تھے اس ٹائم جو تھے وہ ان کے کنگ جو تھے وہ ہیروڈس تھے، تو انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ ان کی ایگزیکیوشن کی جائے. اوکے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پالیٹس آف رومن گورنرز آرڈرز ٹرائڈ ایگزیکیوشن آف دا عیسیٰ. اب پالیٹس جو تھے وہ رومن کے گورنر تھے. اوکے، کون تھے؟ رومن کے گورنر تھے. انہوں نے ٹرائڈ کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کیا کرے، ایگزیکیوٹ کر دیں. ڈیورنگ دا ٹائم آف پروفیٹ عیسیٰ the Roman authorities attempted to execute him but according to the Islamic belief raised him to the heaven. اب میں ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اسٹوریز آف پروفٹس نہیں دیکھی ہوں گی یا نہ سنی ہوں گی، تو آپ ٹائم نکالا کریں اور سنا کریں. تو ہوا یہ تھا کہ حضرت جو عیسیٰ تھے نا، ان کو اس ٹائم کے جو کنگ تھے انہوں نے حکم دیا تھا اپنے لوگوں کو ان کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا جائے. تو یہ ایک وہ آپ نے کہا کروسیفیکیشن آپ نے سنا ہوگا عیسائیوں میں کہ حضرت عیسیٰ واز کروسیفائڈ. اوکے، یہ جو ان کا ایک سمبل ہوتا ہے جس میں کراس کا نشان ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو ان کے بیسیکلی جو ہینڈس تھے نا انہوں نے کیا کیے تھے، اس دیوار میں جو ہے وہ لگا کے ان کو ایگزیکیوشن کرنے کی کوشش کی گئی تھی. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکارڈنگ ٹو دا مسلمس، ہمارا بلیف یہ ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا تھا، اور ان کی طرف جو ہے وہ ریپلیس کر دیا تھا دوسرے بندے کو.
بٹ جو کرسچنس سے ان کا بلیو یہ نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو اپنا خدا مانتے ہیں. اوکے، اور وہ کہتے ہیں کہ نو، عیسیٰ، حضرت عیسیٰ واز کروسیفائڈ. اوکے، سو یہ اس میں بیسیکلی بولا گیا ہے. پر مسلمس کیا بلیو کرتے ہیں؟ مسلم بلیو دیٹ اللہ ریزڈ ہم ٹو دا ہیون. اوکے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے واپس آئیں گے. اوکے، نیکسٹ ون لائنر کی طرف آ جاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ نجیب اللہ کہا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام از کالڈ نجیب اللہ. اوکے، the title refers to the prophet Daud's special closeness to the Allah. نجیب اللہ جو ہے وہ اسپیشل کلوزنس جو تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نجیب اللہ کہا جاتا ہے. اوکے، نیکسٹ ون لائنر کی طرف آ جائیں تو نیکسٹ ون لائنر یہ ہے کہ ان قرآن 10 commandments are named اوامر اشارہ. اوکے، یہ آپ یاد رکھ لیں. اوکے، 10 commandments جو قرآن پاک میں مینشن کی گئی ہیں. اوکے، 10 commandments are called اوامر اشارہ. اوکے، in Islamic terminology, the commandments given to the Prophet Musa are sometimes called awamir ashara, meaning the 10 commandments. Okay, next one liner کی طرف آ جاتے ہیں. نیکسٹ ون لائنر جو ہے وہ ہے ٹیچر آف حکیم لقمان واز داؤد. اوکے، اب دیکھیں حکیم لقمان جو ہے، ٹیچر آف حکیم لقمان، حکیم لقمان کے جو ٹیچر تھے وہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. اور ان حضرت داؤد علیہ السلام کا ٹائٹل کیا ہے؟ نجیب اللہ. اوکے، حضرت داؤد علیہ السلام کا میلوڈس وائس تھا، اور ان کو فلیوٹ جو تھا وہ بہت زیادہ چلانے اچھی طریقے سے آتا تھا. ان کے تعلق جو تھے فادر ان لا تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے. اوکے، تو یہ ساری چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں. اوکے، ٹیچر آف حکیم لقمان جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. پروفٹس لفٹڈ الائیو، حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس اور حضرت الیاس، ان کے بارے میں فیمس ہے. 3 لوگوں کے بارے میں، 3 پروفٹس کے بارے میں، ایک حضرت عیسیٰ، دوسرا حضرت ادریس اور تیسرا حضرت الیاس. یہ کہ لفٹڈ کیے گئے تھے، یہ جو ہے وہ ان کو اٹھایا گیا تھا ان تینوں پروفٹس کو. ادریس واز ڈائریکٹڈ ٹو مائگریٹ بائی اللہ ٹو ایجپٹ. حضرت ادریس جو تھے نا واز ڈائریکٹڈ، ان کو ڈائریکشن دی گئی تھی، ان کو آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ کیا کریں؟ مائگریٹ کریں مائگریٹ بائی اللہ ٹو ایجپٹ. اچھا، ڈائریکشن دی گئی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ مائگریٹ کر جائیں ایجپٹ کی طرف. ادریس واز ڈائریکٹڈ ٹو مائگریٹ بائی اللہ ٹو ایجپٹ. اوکے، ایجپٹ کی طرف. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ ون لائنر کی طرف. نیکسٹ ون لائنر جو ہے وہ ہے ادریس واز دا فرسٹ مین ٹو لرن ٹو رائٹ. آپ کو یہ نئی بات نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. نیکسٹ ہے ادریس واز ٹیکن الائیو ٹو ہیونس ایٹ دی ایج آف 365 ایئرس. ادریس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا تھا ایٹ دی ایج آف 365 ایئرس. اوکے، ہیونس میں بلا لیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. گنوسٹکس regarded Sheesh as a divine emanation. اوکے، گنوسٹکس جو ہے ان کو ریگارڈڈ کیا گیا تھا شیش ایز اے ڈیوائن اینیمیشن. اوکے، تو یہ بیسیکلی آپ یاد رکھ لیں. اوکے، یس. سو اب یہ دیکھیں دوسرا ورڈ لکھا ہوا ہے گنوسٹکس. regarded شیش ایز اے ڈیوائن ایمانیشن. اب بیسیکلی گنوسٹک جو ہے یہ ایک ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ بیسیکلی جو شیش جو تھے، مطلب حضرت شیش کی جو قوم تھی نا ان کو کہا جاتا تھا. اٹ مینس یہ جو ورڈ ہے یہ گریک کا ہے،
ओके, ओरिजिन इसकी ग्रीक से है। वर्ड ग्नोसिस का मतलब है मीनिंग द नॉलेज। अब ये जो थे वो कहते थे, इनकी कौम जो थी वो ये कहती थी कि हजरत शीश के पास जो है वो ये एक होली फिगर है एंड समटाइम्स डिस्क्राइब एज अ डिवाइन एंड स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन। ये जो है वो अक्स है खुदा का, ये मैनिफेस्टेशन है या डिवाइन या स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है। बट ये सारी चीजें जो दी गई थी ना, वो हम लोग ये बिलीव करते हैं कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दी हैं उनको, और ये जो है वो बेटे हैं हजरत आदम अलैहि सलाम के। ओके, सो ये ग्नोस्टिक जो है वो इसमें लिखा हुआ है रिगार्डेड शीश एज अ डिवाइन एनिमेशन, इनको जो है वो रिगार्ड किया जाता था। सम एंशियंट रिलीजियस ग्रुप कॉल्ड gnostics believed that spiritual knowledge lead to the salvation. In their beliefs, the sheath Hazrat Sheesh was considered as a very holy figure, sometimes described as a divine or spiritual manifestation. अब ये इनको जो है वो समटाइम्स जो है वो रिगार्ड किया जाता था, ये जो है वो अक्से स्पिरिचुअल डिवाइन इनको जो है वो एनिमेशन है। तो Islamic belief के according, Sheesh is respected as prophet and the son of Adam, not the divine being. Okay, so ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन लाइनर जो लिखा गया है कि Gnostic means शीश नास और इनहेबिटेड इजिप्ट, जो इजिप्ट के लोग थे या उनके आसपास के जो लोग थे ना, जैसे कि वो शीश अलैहिस्सलाम की कौम में थी तो उनको शीश नास कहा जाता है। ओके, इदरीस वाज सेंट टू गिनोस्टिक्स। हजरत इदरीस को भी गिनोस्टिक्स की तरफ भेजा गया था। आइडल वर्शिप वाज फॉरबिडन बाय द इदरीस टू पीपल। ये जो बुतों की वर्शिप थी ना, आइडल वर्शिप, वो क्या की गई थी, फॉरबिडन थी। मतलब इसको जो है वो मना किया गया था। was forbidden by इदरीस। ओके, आइडल वर्शिप was forbidden, बुतों की जो इबादत थी वो फॉरबिडन थी, मना की गई थी, बाय इदरीस टू पीपल। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को बुतों की इबादत करने से मना किया था। ओके, तो ये आपको वैसे भी पता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो इन चीज़ों से दूर होते हैं, हम लोग एक खुदा को मानते हैं। ओके, और अगर अगर हम लोग दूसरी चीज़ की, जैसे मतलब उस टाइम जो कम्युनिटीज थी ना वो क्या आइडल वर्शिप करती थी, विच हैज स्टार्टेड स्प्रेडिंग अमंग सम कम्युनिटीज आफ्टर द टाइम ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। जब ये हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम आए ना, उन्होंने जो है वो किसकी वर्शिप की इजाजत दी थी, सिखाया था कि ओनली एक खुदा को जो है वो मानना है, और उन्होंने वार्न किया था अगेंस्ट आइडल वर्शिप। और ये चीज क्या दूसरी कम्युनिटीज में भी टाइम टू टाइम फैलती गई। ओके, अब हजरत इदरीस वॉज द स्पेशल फ्रेंड ऑफ वन ऑफ द एंजल्स। अब ये हजरत इदरीस अलैहि सलाम के बारे में लिखा गया है कि वो स्पेशल फ्रेंड थे, वन ऑफ द स्पेशल फ्रेंड ऑफ वन ऑफ द एंजल्स। According to some traditional narrations, Hazrat Idris alayhi salam has a close relationship with the angel who helped him travel through the heavens. Okay, these stories came from the historical narrations and Israelite traditions, not directly from the Quran. अब ये जो हिस्टोरिकल नरेशंस हैं ये हमें मिलती हैं, या हजरत इदरीस सलाम के जो रिलेशन थे वो एंजल्स के साथ अच्छे थे, राइट। सो ये चीजें जो हैं वो बताई गई हैं। अब जो है वो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। इजराइल डाइड इन द विंग्स ऑफ द एंजल। हजरत इदरीस सलाम रिमेंड इन फोर्थ हेवन, लिखा गया है कि वो फोर्थ हेवन पे हैं। इदरीस डाइड इन द विंग्स ऑफ द एंजल, और वो विंग्स होते हैं जो पर होते हैं एंजल के, और उधर ही उनकी क्या हो गई थी, हजरत इदरीस सलाम की वफात हुई थी। हजरत इदरीस सलाम डाइड इन द विंग्स। ओके, अब ये लिखा गया है स्टोरीज एग्जिस्ट इन हिस्टोरिकल इस्लामिक लिटरेचर बट आर नॉट कंफर्म डायरेक्टली इन द कुरान के जो है वो some narrations say that when the angels carried Idris towards the heavens, his soul was taken there. Okay,
یہ کہا جاتا ہے نریشنز کے اکارڈنگ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب ہیون میں کی طرف بلایا جا رہا تھا، لایا جا رہا تھا، تو ان کا جو سول تھا وہ جو ہے وہ his soul was taken. Okay, so یہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. تو died in the wings of the angel وہ لکھا گیا ہے. Pigeon was sent for the search of the land by نوح علیہ السلام. آپ کو یہ میں نے پہلے بھی پڑھایا ہے کہ جو پیجن تھا ان کو جو ہے وہ سینڈ کیا گیا تھا for the search of the land of the Nuh. Okay, Nuh alayhi salam sent a bird such as a pigeon or a dove from the ark to check whether the flood waters had receded and land had appeared. ابھی اپنے جو ہے وہ پیجن جو تھے یا آپ ڈاو کہیں ان کو بھیجتے تھے اپنی آنکھ سے کہ آپ جا کے دیکھ کے آئیں کہ فلڈ واٹر جو ہے وہ کتنا ہے اور جو ہے لینڈ کب اپیئر ہوگا. تو یہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. اوکے. سیم ہیم اینڈ ریافاز were the children of Nuh. اوکے. حضرت نوح علیہ السلام کے جو بچے تھے اس میں کون کون سے تھے. پروفٹ نوح علیہ السلام had a several sons. In historical traditions their names are often mentioned as a Shem and Ham and یہ جو ہے وہ آخری ریافاز. اوکے. یہ تین جو ہیں وہ بیٹے تھے. Their sons later became ancestors of different human population. اوکے. اب آ جاتے ہیں لاسٹ ون لائنر کی طرف. بنی عاد settled in یمن. بنی عاد جو تھے وہ settled تھے کہاں پہ؟ یمن میں. بنی عاد کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ یمن میں جو ہے وہ settled تھے. اور عاد کو پتہ ہے کہ lived in the southern Arabia in an area believed to be the near Yemen. Okay. They were strong and wealthy but rejected the message of food. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے گھر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بنے ہوئے تھے. ٹال بلڈنگز میں یہ رہتے تھے پر سخت قسم کا اسٹرانگ قسم کا ونڈ اسٹروم آیا، رین آیا جس نے جو ایز اے پنشمنٹ آیا اور ان کو اس نے ڈسٹروائے کر دیا تھا. تو یہ جو ہے وہ سیٹل تھے یمن میں. تو میں نے اتنا زیادہ آپ کو آج ان کے بارے میں سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہو تو پلیز سپورٹ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں. جو ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ موٹیویشن ملتی ہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی منزل مقصود تک پہنچائے. خود کے ساتھ ہمیں اپنی ٹیچر کو ضرور یاد رکھیں دعاؤں میں. اللہ پاک آپ سب کو جو ہے وہ کامیاب کرے. آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.